نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام دعا کیجیے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم انشاءاللہ جنت کے حصول اور جہنم سے بچنے کی دعاؤں کے بارے میں بات کریں گے. جنت جو دار المومنین ہے اور جہنم جو دار الکفار ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دو انجام رکھے ہیں اپنے دو قسم کے بندوں کے لیے، کیونکہ نہ وہ دنیا میں برابر ہیں اور نہ وہ آخرت میں برابر ہو سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی شخص صرف اپنی کوشش سے جنت میں نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کو نہ ڈھانپ لے. تو اس لیے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کرتے رہنا چاہیے اور اس کا حریص بھی رہنا چاہیے اور اس کا شوق انسان کو ہونا چاہیے. اور دعا کے سلسلے میں انسان کبھی بھی جلد بازی سے کام نہ لے. یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت دعا کر لی اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی. نہیں، دعا یا تو انسان کو فوری فائدہ دیتی ہے اور یا پھر وہ دعا بھی ایک اجر کی صورت میں اس کی آخرت کے لیے اکٹھی کر دی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمتوں سے ہمیشہ پر امید رہیں اور اس کی رحمت کا سوال کرتے رہیں، کیونکہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، تیرے ذریعے جس کو چاہوں گا میں اپنی رحمت سے نوازوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگتے رہیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف بھی کرتے رہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اور پھر درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے نوازے. تو جہاں تک جنت اور جہنم کا تعلق ہے تو ہم کچھ باتیں جہنم کی ڈسکرپشن یا جہنم کی تفصیل کے بارے میں کریں گے اور کچھ جنت کے بارے میں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ دعائیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم بہت ہی بدترین مقام ہے، بدترین گڑھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جہنم میں اس آدمی کو لایا جائے گا جو اہل دنیا میں سے بہت نعمتوں والا تھا، بہت نعمتوں والا تھا. اس کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی بھلائی بھی دیکھی تھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی نعمت بھی گزری تھی؟ وہ کہے گا، اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں. یعنی وہ ایسی جگہ ہے کہ جس کا ایک منظر ہی انسان کو دنیا بھر کی نعمتیں بھلا دے گا. اس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، یعنی دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ ہماری دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یعنی یہ بھی جلا دینے والی ہے، بھسم کر دینے والی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ آگ 69 یعنی 69 ٹائمز زیادہ کر دی گئی اس دنیا کی آگ پر. تمام اجزاء کی گرمی اس کی گرمی کے مثل ہے. یعنی دنیا کی آگ کا جو ایک حصہ ہے تو ہر حصہ یعنی 69 حصے میں سے ہر حصہ اتنا گرم ہے، اور ان سب کو اگر جمع کر دیا جائے تو پھر شدت کا کیا عالم ہوگا. اسی وجہ سے جہنمیوں کے جسم اس کے اندر پھول جائیں گے، ابل جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. یعنی وہ اتنا موٹا ہو جائے گا انسان جہنم میں کہ ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک 3 دن تک کوئی چلتا رہے اور تیز چلتا رہے تو وہ پہنچے گا. یعنی
اور دیکھیے دنیا میں انسان کا وزن تھوڑا سا بھی بڑھ جائے تو اپنی جان سے بیزار ہو جاتا ہے، تو جہنم کی سزا بھگتنے کے لیے کتنی سخت مصیبت کا اس کو سامنا کرنا ہوگا. اور پھر یہ کہ جہنمی خون کے آنسو روئیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اتنا روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چل پڑیں، اور بے شک وہ پانی کے آنسوؤں کی جگہ خون کے آنسو روئیں گے. پھر اسی طرح ان کا کھانا پینا زقوم کا ہوگا. اور زقوم کیا ہے کہ جس کا صرف ایک قطرہ اگر زمین پر پھینک دیا جائے تو پوری زمین کی ہر چیز تلخ ہو کر رہ جائے، ہر چیز کڑوی ہو جائے. تو سوچئے کہ پھر جس کا کھانا ہی زقوم ہو اس کے ذائقے کا کیا عالم ہوگا. پھر ایسا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ جو آنتیں کاٹ ڈالے گا. سورۃ محمد میں آتا ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور انہیں پینے کو کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو ان کی آنتیں بھی کاٹ کر رکھ دے گا. اہل جہنم کے لیے آگ کا اوڑھنا بچھونا ہوگا. لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی سائبان ہوں گے. سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے اور اس کا دماغ اس طرح ابل رہا ہوگا جیسے ہنڈیا ابلتی ہے. پھر اسی طرح جہنم میں انتہائی زہریلے سانپ اور بچھو ہوں گے. جہاں تک بچھوؤں کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے دانت کھجور کے درختوں کے برابر ہوں گے جس سے وہ بندوں کو ڈسیں گے اور کاٹیں گے. اس کے برعکس جنت، تو جنت کا حسن کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور اس کی خوبصورتی کے بارے میں کوئی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور جنت کا ایک چکر دنیا کے سارے غم بلا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت میں سے اس آدمی کو پیش کیا جائے گا جسے دنیا میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ تکلیفیں آئی ہوں گی، یعنی دنیا میں وہ سخت پریشان رہا ہوگا. پھر اسے جنت کا صرف ایک غوطہ دے کر پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی تکلیف بھی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی بھی گزری؟ تو وہ کہے گا اے میرے رب، اللہ کی قسم نہیں، کبھی کوئی تکلیف میرے پاس سے نہیں گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی شدت اور سختی دیکھی. یعنی جنت ایسی خوبصورت جگہ ہے کہ اس کے اثرات بھی انسان کے دل و دماغ پر ایسے ہوں گے کہ ماضی کے بھی سارے غم بھلوا دیں گے. پھر اہل جنت کی صفات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ لوگ آپس میں نہ اختلاف کریں گے، نہ آپس میں بغض رکھیں گے، بلکہ ان سب کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے. یعنی کوئی کسی کے بارے میں برا گمان نہیں کرے گا، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. پھر اسی طرح سے جس طرح ان کے دل پاک صاف ہوں گے اسی طرح ان کے جسم بھی صاف ستھرے ہوں گے. نہ وہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ جسم کے کسی اور حصے سے کوئی گندگی آئے گی. پھر اسی طرح جنتی عورت کا لباس اتنا خوبصورت ہوگا، آپ نے فرمایا اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک بھی لے تو ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ روشن ہو جائے گا اور خوشبو سے معطر ہو جائے گا، یعنی صرف جھانکنے سے. اور اس کے سر کا دوپٹہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں سے بڑھ کر ہے. پھر اسی طرح جنت کا حسن و جمال بھی بے مثال ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی، اس کی نہروں کی کنکریاں موتی ہوں گی اور اس کی مٹی زعفران ہوگی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ انسان کو صحت مند جسم دیا جائے گا. پکار کر بتایا جائے گا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے اہل جنت، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم آرام میں رہو گے، بس تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی. جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کی ساری خواہشات پوری کر دی جائیں گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ. وہاں تمہارا جو جی چاہے گا تمہیں ملے گا اور جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہارا ہوگا. یہ بخشنے والے مہربان رب کی طرف سے مہمانی ہوگی. وہاں سونے اور چاندی کے باغات ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں 2 باغ چاندی کے ہوں گے جن کے تمام برتن
اور تمام دوسری چیزیں چاندی کی ہی ہوں گی، اور 2 سونے کے باغ ہوں گے جن کے برتن اور تمام چیزیں سونے کی ہوں گی. پھر اسی طرح اور تو اور ان کی کنگھیاں وہ بھی سونے کی ہوں گی، اور ان کی انگیٹھیوں میں جلانے کے لیے خوشبودار لکڑی ہوگی، یعنی پورا ماحول معطر ہوگا. پھر سونے کے برتن ہوں گے. سورۃ الزخرف میں فرمایا ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کا دور چلے گا، اور وہاں وہ سب کچھ موجود ہوگا جو دلوں کو بھائے اور آنکھوں کو لذت بخشے، اور تم وہاں ہمیشہ رہنے والے ہو، ہمیشہ رہو گے. اور پھر یہ کہ انسان کو کسی قسم کی کوئی جد و جہد اور محنت مشقت نہیں کرنی پڑے گی، وہ تو سب دنیا میں ہی کر لی اس نے، اب تو صرف جزا ہی جزا ہے، لطف ہی لطف اٹھانے کا وقت ہے. انسان کوئی ڈرنک طلب کرے گا یا پھر جنت کی کسی بھی نعمت کی خواہش کرے گا تو خود اس تک پہنچ جائے گی. ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن اس کے ہاتھ میں آ جائے گا اور وہ پی لے گا، پھر وہ برتن اپنی جگہ پر واپس چلا جائے گا. صرف خواہش کرنے کی دیر ہے، صرف خواہش کرنے پر ہی کھانا مل جائے گا، یعنی انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ جنتی شخص جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندے کے کھانے کی خواہش کرے گا اور وہ اس کے ہاتھ میں پکا ہوا اور ٹکڑے کیے ہوئے کی صورت میں آ گرے گا. پھر اسی طرح جنت میں بہترین خادم ہوں گے. کم درجے والے جنتی کے خادموں کی تعداد 1000 ہوگی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ بیک وقت وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، اور ہر ایک ایسے کام میں لگا ہوگا کہ جس میں دوسرا نہیں لگا ہوگا. پھر عبداللہ بن عمرو نے یہ آیت تلاوت کی، اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی خیال کریں گے، یعنی دور سے دیکھیں تو یوں جیسے موتی کی لڑی ٹوٹ کر بکھر گئی ہو، یعنی اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہے ہوں گے. اور پھر انسان جو جی چاہے گا کھائے گا، اور کھانے کے بعد اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوگی. اس لیے انسان کو اس جگہ کے لیے کوشش کرنی چاہیے جس کی بہاریں لازوال ہیں. تو جنت اور جہنم کی اس تفصیل کے جاننے کے بعد ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کاموں سے اجتناب کریں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور ان کاموں کا شوق رکھیں اور انہیں کر بھی لیں جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں. تو چند ایک وہ کام جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، ان میں سب سے پہلے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار، جو شخص اللہ سے شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. پھر نماز نہ پڑھنا. جہنم والوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. اہل جہنم سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے. پھر زکوٰۃ کا نہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ روکنے والا قیامت کے دن آگ میں ہوگا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی حدیثیں بیان کرنا. آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، مجھ سے جھوٹی بات روایت کی، وہ جہنم میں ہوگا. پھر گناہوں کو حقیر سمجھنا کہ کوئی بات نہیں. آپ نے فرمایا معمولی گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی بھی تفتیش ہو سکتی ہے. پھر غیبت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں ایک قوم سے گزرا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور ان ناخنوں سے وہ اپنے چہرے اور سینے کے گوشت کو نوچ رہے تھے، کھرچ رہے تھے. تو کس قدر بدنما بھیانک شکلیں بن گئی ہوں گی. تو میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوسروں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی ان کی عزتوں کے پیچھے پڑ جاتے تھے. پھر اسی طرح لعنت اور ناشکری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم کو دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا تم لعن طعن بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. پھر اسی طرح غلط کمائی سے صلہ رحمی کرنا. پھر 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا، یعنی کسی مسلمان بھائی کو چھوڑنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں. اگر بول چال اس طرح بند کر دی اور اسی حالت میں انسان مر گیا تو جہنم میں جائے گا. پھر اسی طرح جانوروں پر ظلم کرنا. پھر تکبر کرنا، گفتگو میں بد احتیاطی کرنا، جھوٹ بولنا. اس کے برعکس جو چیزیں جنت میں لے جانے والی ان میں سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک ماننا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کیونکہ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ،
جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. پھر بنیادی عبادات کی پابندی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. پھر اس طرح رشتوں کو جوڑنا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے. آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو. پھر اسی طرح اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شوہر کی فرما برداری کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت نماز پڑھتی، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. پھر اسی طرح اچھا بولنا، کھانا کھلانا، سلام کو عام کرنا. ہانی بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑو، اور ایک روایت میں ہے اور سلام پھیلانے کو لازم پکڑو. پھر اسی طرح مریض کی عیادت کرنا، کسی سے اللہ کی خاطر ملاقات کرنے کے لیے جانا. جب ایک انسان اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے تم بھی پاک ہو، تمہارا جینا بھی پاک ہے اور تم نے جنت میں گھر بنا لیا. پھر اسی طرح سچائی اختیار کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو محفوظ رکھنا، یہ تمام چیزیں انسان کو جنت میں داخل کرنے والی ہیں. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تھا. آپ نے فرمایا اللہ سے جہنم کے عذاب کی پناہ مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے تو جہنم خود کہتی ہے اے اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے. پھر اسی طرح ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. پھر قرآنی دعاؤں میں سے سب سے پہلے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. ایک اور دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور اقامت کی جگہ ہے. پھر ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. پھر ایک اور دعا ہے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے رب بلا شبہ تو جسے آگ میں ڈالے یقیناً تو نے اس کو رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں سکھائیں ان میں ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل والہرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے، بہت زیادہ بڑھاپے سے، گناہ سے، قرض سے، قبر کی آزمائش اور عذاب سے، اور آگ کی آزمائش اور آگ کے عذاب سے. پھر اسی طرح انسان رات کو سوتے وقت جہنم سے اللہ کی پناہ مانگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی کفانی و آوانی الحمدللہ الذی اطعمنی و سقانی الحمدللہ الذی من علی فافضل اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانہ دیا. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا، اور ساری تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا. اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے. اسی طرح جنت کے حصول کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، اور جو شخص 3 بار جنت کے لیے دعا کرتا ہے تو جنت پکارتی ہے، خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس کو مجھ میں داخل کر. پھر جب جنت مانگے تو انسان جنت الفردوس مانگے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے.
آپ نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ، اور فردوس اس کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس سے 4 نہریں نکلتی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے۔ جب بھی تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا کرو۔ جنت کے حصول کے لیے قرآنی دعا ہے جو حضرت آسیہ نے مانگی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مانگنا، اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد فی اعلی جنت الخلد، اے اللہ میں آپ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جس میں کبھی ارتداد نہ آئے، یعنی اس سے کبھی نہ پھروں، ایسی نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو کبھی ختم نہ ہو، اور ہمیشہ کی جنت کے بلند حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں، اور اللہ سے جنت کے قریب لے جانے والے قول اور عمل کا بھی سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل واعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول او عمل، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل کی توفیق کا سوال کرتا ہوں جو اس سے قریب کر دے، اور میں جہنم سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور ہر اس قول اور عمل سے پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے قریب کر دے۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما اور جہنم سے محفوظ رکھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔